اب بعض لوگ یہاں پر اپنی بدعات کو سہارا دینے کے لیے بدعت کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بدعتیں اچھی ہوتی ہیں اور کچھ بری ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو ان کو بدعت پسند آ جائے وہ اچھی ہوتی ہے اور جو انہیں پسند نہ آئے وہ بری ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں مثال ہے کہ کسی کا کتا ہوتا ہے اور اپنا کتا جو ٹومی ہوتا ہے، تو یہ وہی بات ہوگی، فلاں کرے تو وہ بدعت بری ہے اور ہم کریں تو وہ حسن نیت کی وجہ سے اچھی ہے۔ تو یہ تقسیم بالکل باطل ہے اور بالکل جہالت پر مبنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واشگاف الفاظ میں ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے 867 نمبر حدیث میں، کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین جو کام ہیں وہ بدعت والے کام ہیں جو دین میں اپنی طرف سے نکال لیے گئے ہوں۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب آپ نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو پھر کوئی مسلمان امتی بھی اپنے آپ کو کہے کہ نہیں یہ بدعت اچھی ہوتی ہے، تو یہ کتنی گمراہی والی بات ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بہت دو ٹوک قول مروی ہے، یہ السنہ ہے، امام محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں صحیح سند سے یہ قول ثابت ہے، کل بدعت ضلالہ وان رآہ الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہی ہوتی ہے، دین میں جو اپنی طرف سے نکالا گیا کام وہ گمراہی ہی ہے، وہ جرم ہی ہے، اگرچہ لوگ اس کو اچھا سمجھتے رہیں۔ تو آج بھی لوگوں نے بہت سارے اعمال اپنی طرف سے نکالے اور ان کو اچھا سمجھ کر بدعت حسنہ قرار دے کر ان کو اپنائے ہوئے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے لوگ اس کو اچھا سمجھتے رہیں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان، یہ امام ابن الوضاح القرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب البدع والنہی عنہا میں مروی ہے، وہ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ وَالْبِدْعَةَ فِي دِينِ اللَّهِ، خبردار اللہ رب العزت کے دین میں بدعتیں نکالنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، خبردار بچ کے رہو بدعتوں سے۔ اسی طرح سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ سنن ابی داؤد میں 4611 نمبر حدیث میں ہے کہ فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتُدِعَ فَإِنَّمَا ابْتُدِعَ ضَلَالَةٌ، تم اپنے آپ کو بدعتوں سے بچاؤ، ایسی چیزوں سے بچاؤ جو دین میں اپنی طرف سے بنا لی گئی ہیں، کیونکہ ہر وہ چیز جو دین میں اپنی طرف سے داخل کی گئی ہو وہ گمراہی ہوتی ہے۔ یہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ اگر کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتیں تو کتنی صاف بات تھی کہ صحابہ کرام بتاتے بھی اچھی بدعتیں کیا کرو، بری بدعتوں سے بچا کرو، پھر یہ کہنا چاہیے تھا نا، کیونکہ اچھی بدعتیں تو آپ کے نزدیک اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، وہ نیکی ہیں، وہ ثواب ہیں، ان سے کیوں روکیں گے پھر صحابہ کرام؟ پھر صحابہ کرام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بری بدعتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اچھی بدعتیں خوب بجا لاؤ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہر بدعت سے انہوں نے منع فرمایا اور بدعت کو گمراہی کہا۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں، جب لوگ اس طرح کی بدعت کی تقسیم کرتے تھے، اچھی اور بری، بدعت حسنہ اور سیئہ، تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ ان المحافظۃ علی عموم قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بدعۃ ضلالہ متعین وانہ یجب العمل بعمومہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کل بدعۃ ضلالہ، اس کا جو عموم ہے اس کی حفاظت ضروری ہے، اس کی پابندی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عام ہے کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، تو ہمیں اس کی پابندی ہر حال میں کرنی ہوگی، اس کے عموم پر ہی عمل کرنا ہوگا۔ اور وَأَنَّ مَنْ أَخَذَ يُصَنِّفُ الْبِدَعَ إِلَىٰ حَسَنٍ وَقَبِيحٍ وَيَجْعَلُ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَىٰ أَلَّا يُحْتَجَّ بِالْبِدْعَةِ عَلَى النَّهْيِ فَقَدْ أَخْطَأَ۔ ایسے لوگ جو بدعت کو اچھی اور بری میں تقسیم کر کے اپنی جو بدعات ہیں ان کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خطا کار ہیں، وہ غلط ہیں، باطل ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی۔ اب یہاں بعض لوگ لفظ بدعت کے لغوی اطلاق کو لے کر اپنی بدعت کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ایک تو اصطلاحی بدعت ہے جس کا مطلب ہے کہ دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ثابت کام داخل کرنا، ایسا کام جس کا وحی میں، جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہ ہو، وہ دین میں اپنی طرف سے بڑھا دینا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے اصطلاحی بدعت۔ ایک ہے کسی بھی کام کو جو نئے زاویے سے یا نئے
اثر نو اس کو شروع کیا جا رہا ہو، اس کو بھی لفظ بدعت سے تعبیر کر دیتے ہیں لغتاً، نہ کہ اصطلاحاً۔ تو ایسے لفظ بعض جو وارد ہوئے ہیں ان کو لے کر اپنی بدعات کو سہارا دینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسجد میں دیکھا کہ لوگ کچھ ٹولیوں میں بٹے ہوئے اپنی اپنی جماعتیں نماز تراویح کی کروا رہے ہیں، یعنی ایک کونے میں ایک امام کھڑا ہے، اس کے ساتھ چند لوگ، دوسرے کونے میں دوسرا امام کھڑا ہے، اس کے ساتھ چند لوگ، اس طرح پوری مسجد میں ٹولیاں اور جماعتیں الگ الگ ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو امام مقرر کیا کہ ایک وقت میں ایک ہی امام ہوگا اور سب مسجد میں موجود افراد اسی کی اقتداء کریں گے۔ تو اس طرح باجماعت نماز تراویح انہوں نے اثر نو شروع کروائی۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ ان کے فرمان کے مطابق شروع کر رہے ہیں تراویح، تو انہوں نے فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بدعت بہت اچھی ہے۔ اب اس لفظ کو لیا، حالانکہ یہاں لغوی اطلاق ہے لفظ بدعت کا، اصطلاحی نہیں ہے۔ کہاں میلاد والی بدعت جو خود اہل بدعت مانتے ہیں کہ یہ کئی صدیاں بعد شروع ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم میلاد کو بطور جشن منانا یہ کئی صدیوں بعد شروع ہوا ہے اسلام میں، کہاں وہ عمل ہے اور کہاں یہ تراویح جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت صحابہ کرام کو پڑھائی ہوئی ہے، تو دونوں میں کتنا واضح فرق ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بطور جماعت یہ پڑھی جاتی تھی نماز تراویح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھنے کے بعد اس کو موقوف اس لیے کیا تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، چونکہ اس وقت وحی کا دروازہ کھلا تھا، فرض ہو سکتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وحی منقطع ہو گئی، اب وحی تو آ نہیں سکتی، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دوبارہ سے جاری کیا جائے اور مسجد میں باجماعت تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ تو اس کو انہوں نے کہا کہ اثر نو ہم نے جو کام شروع کیا ہے یہ بہت اچھا ہے۔ تو یہ لغوی اطلاق جو ہے ان لوگوں کو فائدہ نہیں دے گا، ورنہ تو پھر جنازے کے لیے اذان اور اقامت شروع کر دیں، نماز عید کے لیے بھی اذان شروع کر دیں، اسی طرح اور بہت ساری بدعات نکالی جا سکتی ہیں جو بظاہر دیکھنے میں اچھی ہیں، تو ان کو بدعت حسنہ کہہ کر قبول کیوں نہیں کرتے؟ اسی لیے نہیں کرتے نا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ تو پھر جو خود اپنی بدعات ان کی بنائی ہوئی ہیں اور جو ہر سال بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور بدعات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ بھی تو بدعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے نا، ان کو بھی پھر چھوڑنا ہوگا۔ تو بہرحال یہ جو لغوی بدعت ہے اس کو دلیل بنانا اپنی بدعت کے دفاع میں یہ بالکل غلط ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں فتح الباری میں، وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ وَيُسَمَّى فِي عُرْفِ الشَّرْعِ بِدْعَةً، شریعت کی تعریف میں اصطلاحاً بدعت اسے کہتے ہیں جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو، وَمَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ الشَّرْعُ فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ، اور جس پر کوئی دلیل ہو شریعت میں وہ بدعت نہیں ہوتی، فَالْبِدْعَةُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ مَذْمُومَةٌ بِخِلَافِ اللُّغَةِ، تو شریعت کے عرف میں یعنی اصطلاحی بدعت جو ہے وہ مذموم ہے، لغوی بدعت مذموم نہیں ہے، یعنی جس کی شریعت میں کوئی دلیل موجود ہے اور اسی کی بنا پر اس کو نئے سرے سے دوبارہ شروع کیا جاتا ہے تو اس کو لغوی بدعت کہہ سکتے ہیں۔ یہ لغوی بدعت کا لفظ جو ہے یہ اصطلاحی بدعت کو سپورٹ نہیں کرتا اور اس کے لیے دلیل نہیں بنتا۔